جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میری بیوی میری بہت نافرمانی کرتی ہے اور ناراض ہو جاتی ہے، پھر معافی بھی مانگ لیتی ہے اور وہ آپ کا بیان بھی بہت سنتی ہیں، آپ کچھ نصیحت کر دیں مہربانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید آپ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کمی کو پوری کرے۔ جب وہ نیک ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ ذرا ان کی یہ چیزیں برداشت بھی کریں، اور آپ دونوں اتنے دنوں سے اتنے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ہر ایک کی طبیعت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، نفسیات کا اندازہ ہو گیا ہوگا، ہر ایک کی نفسیات کو پہچانے کہ کس چیز پر ان کو غصہ آتا ہے، اس سے تھوڑا پرہیز کرنے کی کوشش کریں، ہے کہ نہیں؟ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس کو ایسے غصہ آ جایا کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ شوہر کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے بہت اونچا مقام دیا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہوا جنتک و نارک، وہ تیرے لیے جنت ہے، یعنی جب تو اس کی اطاعت کرے گی، اس کی فرما برداری کرے گی، اور وہی تیرے لیے جہنم ہے اگر تو اس کی نافرمانی کرے گی۔ اور مومن عورتوں کی صفات جو قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، فالصالحات نیک عورتیں وہ ہیں جو نیک ہیں، اور قانتات یعنی عبادت گزار ہیں، حافظات للغیب غیب سے کے حفاظت کرنے والی ہیں، یعنی شوہر موجود ہے یا موجود نہیں اس کے حقوق کا پاس لحاظ رکھنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی بڑی اہم صفات بیان کی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں۔ اس حدیث کو بھی ہمیشہ سامنے رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 4 کام کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے نا۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اس میں ایک شرط کیا بھی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ تو ہماری بہن کو کوشش کرنی چاہیے، اگر فطری طور پر کوئی دماغ میں یا ذہن میں شدت ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، اور شوہر کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ کریں۔ اب جان گئے کہ فلاں چیز سے اس کو غصہ آتا ہے، فلاں چیز سے وہ چڑھتی ہے، تو کوئی ضروری ہے کہ اس کو اس کے سامنے ہی آپ کریں، اس کو چڑھائیں۔ جی یہاں پہ ایک بڑا اشکال ہمیشہ پیدا ہوتا ہے شیخ صاحب کہ میاں بیوی جب آپس میں لڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے طوفان بدتمیزی وہاں پر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی شوہر بھی غصے میں کچھ الفاظ بول دیتا ہے اور بیوی بھی غصے میں الفاظ نکال دیتی ہے، تو کیا اللہ رب العالمین اس چیز پر پکڑ کریں گے ان بندوں کو؟ بھائی دیکھیے، انسان کے ہر حرکت پر جو اختیاراً انسان کر رہا اس پر پکڑ ہوگی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے فوراً اگر توبہ کر لیں، ہے نا، اور سچے دل سے توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب ایک عادت بنی ہوئی ایک فیملی کی، 10 منٹ لڑ لیے، 15ویں منٹ بھول گئے، پھر مل گئے آپس میں، تو ایسی فیملی کا کیا چکر ہے؟ یعنی یہ بھی گنہگار ہوتے رہیں گے، اور ظاہر بات ہے گناہ تو ہے ہی، اختیاراً ہے تو گناہ ہے، اختیاراً ہے تو یہ ان کی گناہ ہے، کمی ہے، اسی چیز سے دونوں کو پرہیز کرنا چاہیے، دونوں کو بچنا چاہیے۔ جی یعنی اس کا مطلب فیملی بیٹھے بیٹھے گناہ کما رہی ہے؟ ظاہر بات ہے، بیٹھے بیٹھے کیا سوئے گناہ کماتے رہتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ یہ تو یہ اس کو گھریلو معاملات میں نہیں لیا جائے گا؟ بھائی گھریلو معاملات ہیں، لیکن گھریلو معاملات کی بھی تو ایک حد ہے نا، ایک حدود میں رکھا جائے۔ کیوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کو گلی؟ اس سے جانتے ہیں گھر کا ماحول کیا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، بچوں پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ بہت سے بچے ذہنی طور پر انفٹ اسی لیے ہوتے ہیں گھر کے اندر روزانہ لڑائی کا ماحول رہا کرتا ہے نا۔ کتنے بعد ایسے بچے ہیں کہ میں تو دیکھا کہ وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ ہم شادی کریں تو ہماری بیوی ایسے ہو جیسے ہماری ماں ہمارے باپ کے ساتھ ہے، تو اس کے بڑے نقصانات ہیں، اس کو بھی دیکھے انسان۔ اور یہ نہ بھولے کہ اس قسم کے جتنے میاں بیوی ہوتے ہیں بڑھاپے میں پہنچ کر کے جب جنسی شہوت کم ہوتی ہے تو ان کے اندر آپس میں پھر اتفاق نہیں رہتا، آپس میں کیا ہے، دونوں کا جدائی لازمی ہے۔ تو پہلے ہی اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے، دونوں شوہر بھی اپنے اوپر کنٹرول کریں، بیوی اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔